تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حور بن یزید ریائی کون تھے؟ حور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ کیوں روکا؟ حور نے توبہ کیسے کی؟ حور بن یزید ریائی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ بعض انہیں کوفہ کا بہادر ترین مرد کہتے ہیں۔ اس لقب کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ جان لیا جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور اسلام کا سب سے پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی سپر پاور سلطنت ایران کے مقابلے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس میں ساکن افراد کی زیادہ تر تعداد فوجیوں اور نامور سپہ سالاروں کی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حور کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں یا آپ کو دارالامارہ لے آئیں۔ جب حور عبید اللہ کے دربار سے باہر نکلا تو اسے پیٹھ پیچھے سے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کسی نے کہا، خوشا بحال کہ تم سعادت کی طرف جا رہے ہو۔ حور آواز کی طرف پلٹا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تعجب کے ساتھ خود سے پوچھا، یہ کیسی بشارت تھی؟ یہ کون سی سعادت ہے جو حسین سے جنگ کے راستے میں مل رہی ہے؟ آدھے دن کی مدت میں حور کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے کارواں تک پہنچ گیا۔ دھوپ کی تمازت سے لشکر پر پیاس کی شدت طاری تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو پیاسا دیکھتے ہی اپنے اصحاب سے فرمایا، اس لشکر اور اس کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اس درمیان امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سپاہی خود سے پانی پینے کی توانائی بھی نہیں رکھتا۔ امام خود اٹھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ آج امام کی اس محبت اور عطوفت کا مشاہدہ کریں اور کل عصر عاشور کو اسی لشکر کی سنگ دلی کو بھی دیکھیں۔ آج امام حسین علیہ السلام نے ان کے گھوڑوں کو بھی پانی دیا، کل یہ حسین کے بچوں پر بھی پانی بند کر دیں گے۔ حور کا لشکر پانی پی کر سیراب ہوا۔ نماز کا وقت آن پہنچا۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا ہوں، تمہارے خطوط نے مجھے بلایا ہے۔ تمہارے بھیجے ہوئے نمائندے میرے پاس آئے اور کہا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ بہرحال اگر اپنے عہد و پیما پر باقی ہو تو ٹھیک ہے، اگر اپنے وعدے پر باقی نہیں اور میرا آنا تمہیں گوارا نہیں لگتا تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد حور سے پوچھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ حور نے کہا، نہیں، ہم سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ امام نماز پڑھانے کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ گئے اور حور بھی اپنے سپاہیوں کے مجمع میں چلا گیا۔ عصر کی نماز سے وقت امام عالی مقام نے دوبارہ خیمے سے نکلے اور کوفیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ جان لو کہ خدا تم سے زیادہ راضی ہوگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان جھوٹے دعوے داروں کی نسبت جو اس مقام کے مستحق نہیں اور تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں بھی پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور آپ کی رائے اس کے علاوہ ہے جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے اور جو کچھ آپ کے نمائندوں نے کہا ہے، تو میں واپسی کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ حور نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان خطوط اور ان نمائندوں کی کوئی خبر نہیں۔ امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس گٹھڑی کو لے آؤ جس میں کوفیوں کے خطوط جمع ہیں۔ امام نے تمام خطوط حور کو دکھائے۔ حور نے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو زیر نظر رکھوں یہاں تک کہ عبید اللہ کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور بیویوں سے کہا کہ سوار ہو جاؤ اور واپس چلو، لیکن حور کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا اور واپس مدینہ بھی نہ جانے دیا۔ امام اور لشکر حور کے درمیان گفتگو کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ آخر کار امام کو سرزمین کربلا آنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیں، یہی شخص جس نے آج امام پر راستہ بند کیا، کل توبہ کرنے کے بعد اس کی قسمت کس طرح بدل جاتی ہے۔ صبح عاشور جب حور نے امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سنی جس میں آپ نے فرمایا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو راہ خدا میں ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے؟ تو حور عمر سعد کے پاس گیا اور کہا، کیا سچ میں تم اس مرد کے ساتھ جنگ کرے گا؟ عمر سعد نے جواب دیا، ہاں۔ حور نے کہا، کیوں؟ اس کی اس بات کو کیوں نہیں مانتا جو وہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ عمر سعد نے کہا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں مان لیتا۔
لیکن عبید اللہ اس بات پر راضی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ حر سمجھ گئے یزیدی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حر میدان کے ایک طرف فرزند رسول اور خاندان وحی کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو۔ ایک طرف اللہ کے صالح بندے پر نگاہ تھی اور دوسری طرف غاصب خلیفہ پر جو کھلے عام شراب پیتا اور حرام الہی کو حلال اور حلال الہی کو حرام کرتا تھا۔ ایک طرف عشق اور شہادت کے میدان کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف نفرت اور خباثت کو۔ ایک طرف سعادت اور خوشبختی نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف شقاوت اور بدبختی۔ حر نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا، جبکہ حر ہزاروں سپاہیوں کے کمانڈر اور سپہ سالار تھے۔ حر اپنی سواری کو پانی دینے کے بہانے سے لشکر یزیدی سے دور اور حق و حقیقت کے خیمے سے قریب ہو رہے تھے کہ حر کے ساتھی مہاجر بن اوس نے آپ سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم آج تک تجھے میں نے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے شجاع ترین شخص کا نام پوچھتا تھا تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا مجھے جلا دیا جائے تو بھی میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام کے قافلے کی طرف چلے گئے۔ حر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھا اور کہا، خداوندہ میں تیری طرف پلٹ کر آ گیا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ یہ میں تھا جس نے تیرے بندوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی اور تیرے رسول کی بیٹی کی اولاد کو ڈرایا۔ اس کے بعد انتہائی شرمندگی سے امام سے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول خدا، یہ میں تھا جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو پریشان کیا، اس لیے کہ میں ہرگز یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا تو کبھی آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں شرمندہ ہوں اور اپنے کیے پر پریشان ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حر نے عرض کیا، چونکہ میں سب سے پہلا وہ شخص تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، لہٰذا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جاؤں، شاید قیامت کے دن آپ کے نانا میری دستگیری کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو اذن جہاد دیا۔ حر امام کے سامنے کھڑے ہوئے اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے اللہ کے اس نیک بندے کو دعوت دی اور جب وہ آیا تو اسے تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے کہا کہ ہم آپ کی راہ میں جان کی بازی لگائیں گے، اور جب وہ آیا تو اس پر تلواریں نکالی اور اس پر گھیرا ڈال لیا کہ وہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی نہ جا سکے۔ یہود و نصارہ اور مجوسی فرات سے پانی پیتے ہیں، لیکن تم نے اس پر اور اس کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا۔ خدا میدان حشر میں تمہیں سیراب نہ کرے، اس لیے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ یزیدی فوج حر کی باتوں کو سن کر تحمل نہ کر سکی اور جناب حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ جناب حر نے رجز پڑھنا شروع کیا اور زبیر کے ہمراہ دشمن کے لشکر پر حملہ کیا اور اتنی بہادری سے جنگ کی کہ کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ سب نے مل کر جناب حر پر حملہ کر ڈالا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کو جناب حر کی لاش پر پہنچایا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے حر، یقیناً تم دنیا و آخرت میں حر ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک کپڑے سے جناب حر کا سر باندھا جس سے خون جاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام خود کو ہر ایک شہید کے لاشے پر پہنچاتے تھے اور اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھتے تھے، لیکن قربان جائیں اس لاشے پر جس کا سر اپنی آغوش میں رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تن تنہا مقتل میں دم توڑ رہا تھا اور دشمن سینے پر سوار تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک